ہم لگ گئے ہیں اور طرح کی محبتوں میں گرفتار ہو گئے، تو اس سے جو ہے نا پرابلم کریٹ ہو. تو یہ آپ مریضوں کو بھی اس کو بتائیں کہ بھائی یہ کام نہ کرو، ایسا نہ کرو، ٹھیک ہے نا. تو بہتری آپ کے اندر آئے گی. تو جب مریض ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں طاہر صاحب اور میں آج کل یہ کرتے ہیں کہ مریض کہتا ہے ٹائم لے کے جاتے ہیں 4:30 بجے ڈاکٹر صاحب آ رہا ہوں جی، آئیے جی آپ 2 نفل پڑھ کے آئیے. کئی مریض پوچھتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا میں نے بھی پڑھنے آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ دے آپ کی، اور آپ کو جو ہے نا شفا. تو یہ چیزیں نا کریٹ کریں، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے. اور جب آپ اور ہم مل کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ سنکاروں سے بھی آگے نکلیں گے. یہ کچھ نہیں ہے، مطلب یہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو سمجھ عطا کریں گے وہ بڑی سمجھ ہے. لیکن آپ نا تھوڑا سا کریں نکلیں اس مجھے نا کبھی کبھی آپ لوگ نا طریقے کر کے نا میری مشکل میں ڈال دیتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کو یہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا یار بات یہ ہے جب میری تعریف کو کر دیتے نا میں مشکل میں آتا ہوں، پریشر میں آ جاتا ہوں. یہ میرا بھی کوئی دوائی کبھی ڈھونڈیے گا آپ لوگ کہ میں یہ فیل کرتا ہوں کہ میں اس طرح کا نہیں ہوں. مطلب مجھے جس طرح کا آتا ہے تھوڑا سا میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. میں خود اس میتھڈ کا اسٹوڈنٹ ہوں، نہ میں اسکالر ہوں، نہ میں پروفیسر ہوں، نہ کوئی بہت بڑا لیڈر ہوں. اور یہ مجھے تھوڑا سا جو آتا ہے میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. مطلب یہ کہ ہم نا ان چیزوں کو چھوڑ کر کے، مطلب یہ جو باتیں ہیں میں آپ کی تعریفیں کروں آپ میری تعریفیں کریں، کسی منو شیٹ دے جاؤ میں شیٹ دے جاؤں، اس کو چھوڑیں، ٹھیک ہے نا. بس ٹھیک ہے بھائی روٹین میں کام ہو رہا ہے. بس اگر آپ میرے استاد کو دیکھ لیں نا آپ ان کو لاکھ تعریفیں کرتے ہیں وہ کوئی رسپونڈ نہیں کرتا، رسپونڈ ہی نہیں کرتا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں بے معنی چیز ہے. کیا ہے سنکر، کیا ہے ڈاکٹر اقبال، کچھ نہیں ہے. ہم تو یہ چیزیں ڈیولپ کریں شروع کریں. میں کر رہا ہوں اس پہ پریکٹس آپ بھی کریں. بہت مشکل پریکٹس ہے، اپنے اندر سے وہ نکال دینا نا، اپنا اندر والا اخلاق نکال دینا. یہ بڑا ہی پرابلم والا مسئلہ ہے. کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب؟ بہت مشکل کام ہے. جب اس کو نکال دیں اندر خالی ہوگا تو سینسیشن میتھڈ جانا شروع ہو جائے گا. تو یہ آپ کا یہ اس کو یہ آکسیجن اور اوزون کی نیازم کون سا یار یہ نہیں انہوں نے ابھی ان کو ڈیفائن کیا. سر نیون میں اسی نام سے میڈیسن ہے سر یا اس کے اسی نام سے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے بات جو کی ہے اس پہ میں تھوڑا سا آپ کو ایک اور مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں. یہاں پر بہت سارے ساتھی جو ہمارے ہومیوپیتھی میں جو ہیں نا اس وقت ڈاکٹر وہ زیادہ فائنینشلی بہت زیادہ وہ نہیں ہے، ساؤنڈ. تو ہم نے یہاں پر فیصل آباد کی کلاس میں یہ کیا ہے کہ میں نے تمام دوستوں کی مشورہ دی کہ آپ اپنی کلاس میں سے ایک اپنا بندہ چن لیں اپنی پسند کا. ہم اس کو فنڈنگ کرتے ہیں، آپ بھی کریں میں بھی کرتا ہوں، میں آپ سے زیادہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. آپ یہ کریں کہ ہیلیوس سے دوائیاں منگوانی شروع کریں. آپ کی دوائیاں پنڈی میں کسی ایک بندے کے پاس پڑی ہوں، جیسے ہی آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو، فرض کریں نیون چاہیے آپ کو، آپ وہاں سے جا کے لے لیں. بجائے ایک بندہ وہ دوائیاں منگوانے کی کوشش کرے، ایک بندہ منگوا لے اور اس کے پاس اسٹاک میں ہوں اور وہ لسٹ سب سے وہ شیئر کرے، تو وہ ڈاکٹر یہاں پہ جو پڑھ رہے ہیں وہ ان کو دوائی کی ضرورت ہو تو وہاں سے لے سکتا ہے. یہ ہم نے وہاں پر کر لیا. سر مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے دوائی؟ یہ بہت سی دوائیاں اویلیبل ہیں. یہ پروڈکٹ ٹیبل کی ساری اسی نام سے نہیں ہے نا؟ نہیں. اور میٹیریا میڈیکا ہے کوئی اس پر بنا؟ جی میٹیریا میڈیکا اس پہ بہت ذرا تو نہیں آیا، اس پہ شارٹر نے کام کیا ہے کچھ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کام کیا نا، جو سنکارا نے یہ جو ہمیں سورسز کے تھرو ان کو بتانے کی کوشش کی ہے، یہ زیادہ ویلڈ ہے. سمٹم جو ہے نا، ہم کتنے سمٹم ڈاکٹر یاد کر سکتے ہیں، وہ میں کمپلیکس کر سکتے ہیں. ایک ہی طرح کے ایک ہی خاندان کے وہ سمٹم آ رہے ہوتے ہیں. سر یہ میں ڈروسیلا کے بارے میں جب ڈاکٹر راجن سنکرن کی وہ لیکچر میں نے جب دیکھی تو
دیکھا تو اس نے مجھے اس میں یہ اندازہ ہو گیا کہ ایک پیشنٹ میرے پاس آیا تو اس کو ارتھرائٹس کا مسئلہ تھا. اس کا ارتھرائٹس ایک کوانٹیٹیو ٹیسٹ تھا وہ 102. تو جب میں نے اس کو اس وقت دوائی کے حساب سے میں جب اس کو آیوڈیم دوائی دے دی تو اس کا آ گیا 9 پہ آ گیا, لیکن وہ 1 ماہ یا 2 ماہ کے بعد دوبارہ اوپر ہو گیا. سر اس نے مجھے اسی طرح راجن سنکرن کی طرح اس نے مجھے اس طرح کہا کہ جب میں گاڑی کی پیچھے سیٹ میں بیٹھ جاتا ہوں تو مجھے اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے میں مر رہا ہوں, یا اگر میں کسی ایسی کمرے میں رہنا میرے لیے بہت دشوار ہے اگر اس کمرے کے دروازے کے باہر کنڈی لگی. اس نے پھر مجھے کہا کہ میں ایک جگہ پہ گیا تھا, وہاں پہ مجھے ایک علاقے میں وہاں پہ مجھے رات گزارنے کے لیے ایک دکان میں ٹھہرنا پڑا. اس دکان کا شٹر تھا, اس شٹر کو نیچے کر کے اس کو کنڈا یا تالا کیا جا سکتا تھا سر. تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے سارا رات جو ہے نا وہ میری دکان کے باہر مطلب میں بیٹھا رہا لیکن میں سویا نہیں. تو اسی وجہ سے میں نے ان کو اس بندے کو دوسری دوائی دے دی علم میں, اور اس کا شوگر بھی ہائی تھا, وہ بھی اس نے کیا فاسٹنگ پہ تو اس کا شوگر آ گیا 90 اور اس کا کوانٹیٹیو ٹیسٹ آ گیا ہے 18 پہ 26 سے, اور اس کا جی پی ٹی بھی ہائی تو وہ بھی ٹھیک ہو گیا سر. رزلٹ مل رہے ہیں؟ بالکل جی بالکل. ٹھیک ہے نا. میں نے یہ دیکھیں, یہ میں آپ کو بارے میں بتاؤں گا, یہ کارنیورس پلانٹ ہے جی, یہ کارنیورس پلانٹ ہے. جی جی اکثر لوگ نا جہاں پر کارنیورس پلانٹ میں سے دوائی باندھی ہوتی ہے ہم اس کو اینیمل بنا دیتے ہیں, کیونکہ ان کا بیہیویئر بھی اینیمل جیسا ہے. یہ سیکریشن اوپر لگا دیتے ہیں پتوں پر, اس میں آ کے کوئی باہر سے جانور ٹریپ ہوتا ہے, یہ ٹریپ کرتے ہیں. اکثر مجھے یہ بولتے ہیں انہوں نے مجھے جی پھنسا لیا, ٹریپ کر لیا مجھے, یہ ورڈ بولتے ہیں ٹریپنگ جو ہے. تو ایک خاتون تھی جس نے ڈاکٹر راجن سنکارن صاحب کو کیس کے دوران جو ہے نا وہ یہ بتایا کہ جو ڈروسلر کا کیس تھا اس نے کہا جی چھپکلی کس چیز سے خوف ہے, کہتی چھپکلی سے خوف ہے. تو کہتی چھپکلی سے مطلب کیا چھپکلی کا آپ کو برا لگتا ہے, چھپکلی کی کیا چیز بری لگتی ہے؟ کہتی وہ نا ٹکی سی ہوتی ہے. اب چھپکلی کا کچھ تعلق نہیں ہے. اگر سنکارن کہتے ہیں کہ اگر کیس ٹیکنگ کے اندر آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہو جائے, یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہی نا, بات ہوتی چھپکلی کی, چھپکلی کے اسٹکی کا ہونے کا کیا تعلق ہے, چھپکلی اسٹکی ہوتی نہیں ہے. تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہے, اس کا مطلب یہ سورس کو ظاہر کر رہی ہے. اب ڈروسرا دوائی تھی اس کے اندر جو برین کے باہر وہ یہ لگاتے ہیں سیکریشن تھی وہ اسٹکی ہوتی ہے, وہ چپچپا ہوتا ہے. اصل میں وہ اسٹکینس سے سینسیٹیو تھی, چھپکلی سے نہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ دیکھیں نا یہ سورس کی لینگویج جو آتی ہے اس کو اگر ہم ذرا غور سے سنیں گے تو ہمیں سمجھ بھی آئے گی, لیکن ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہو. اچھا میازم کے بارے میں نا آپ نے بہت ساری تھیوریز کو سنا ہوگا, پڑھا ہوگا, اور یہ میرا ایک آرٹیکل ہے جو میں نے لکھا تھا لاہور کونٹاکٹ میگزین کے لیے, لیکن میں بھیج نہیں پایا تھا ہم کو. تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ میں راجن سنکارن کے میازم آپ سے ڈسکس کروں تو ہم کیوں نہ ہانیمن کے میازم کو ڈسکس کریں کہ ہم اس کو کیوں نہیں مانتے. ٹھیک ہے, کیا پرابلم ہے جو نہیں مانتے. ٹھیک ہے. اچھا اس کو میں پڑھتا ہوں, آپ سنیے, پھر آگے ہم راجن سنکارن کے بیان کو پڑھتے ہیں. جب ہانیمن نے ہومیوپیتھک طریقہ علاج دریافت کر لیا تو ان کی پریکٹس میں اس کی پریکٹس میں ہانیمن کو چند مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ہانیمن فرماتے ہیں کہ جب وہ دوائیں مریضوں کی مرضیاتی کیفیات کے مطابق پریسکرائب کرتے تھے تو وہ ادویات جزوی فائدہ دے کر ہی اپنا اثر برقرار نہیں رکھ سکتی تھی اور مریض پہلی مرضیاتی کیفیت میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے. اس نے ہانیمن کو ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسن کا جائزہ لینے پر مجبور کر دیا. ہانیمن نے 1817 میں اس مشکل کو حل کرنے کے لیے تجربات شروع کر دیے کہ آخر وہ کیا عناصر ہیں
جن کی وجہ سے وہ کلی شفا کے حصول سے قاصر رہے، کیونکہ ان کی ادویات شفا کا اعلیٰ معیار جو کہ ریپڈ جینٹل پرماننٹ ہے اسے حاصل نہیں کر پا رہے۔ اس معمہ کو حل کرنے میں اس عظیم محسن انسانیت نے دن رات تجربات کر کے بالآخر 1827 میں اس پر اسرار چیز کو دریافت کر ہی لیا جو شفا کی راہ میں رکاوٹ بنتی تھی، اور مریض انہی رکاوٹوں کی وجہ سے کلی شفا سے محروم رہ جاتے تھے۔ اس بات کا انکشاف ہنیمن نے اپنے تابعدار شاگردوں اسٹیپ اور گراس سے کیا۔ یہاں میں ڈاکٹر صاحب سے ہنس رہا تھا کہ ہنیمن کے تابعدار شاگرد صرف 2 ہی تھے۔ بڑے لوگوں کو پڑھایا انہوں نے، وہ کہتے ہیں تابعدار شاگرد میرے 2 ہی تھے۔ اچھا، ان کے ساتھ میں نے شیئر کی بات، اور پھر باقاعدہ 1828 میں دا کرونک ڈیزیز کے نام سے ایک شورا آفاق کتاب لکھی۔ اس کتاب میں ہنیمن نے 3 قسم کی زہروں سورا، سائیکوسس اور سفلس کو شفا کی راہ میں رکاوٹیں قرار دیا۔ ان زہروں کا یا رکاوٹوں کا انہوں نے اپنی کتاب میں مختلف جگہوں پر میازمیٹک، میازما یا میازم کے نام سے موسوم کیا۔ ہنیمن لکھتے ہیں کہ طب کی تاریخ میں سب سے بڑی دریافت ہومیوپیتھی نہیں بلکہ میازم کی دریافت۔ دا کرونک ڈیزیز میں ہنیمن نے سورا کو فنڈامنٹل میازم قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر سورا میازم آرگینزم کو متاثر نہ کرتا تو باقی 2 میازم سائیکوسس، سفلس قطعاً بھی جسم میں داخل نہ ہو پاتے۔ ہنیمن نے پھر ان ادویات کی تلاش بھی کی جن میں اینٹی سورک خصوصیات پائی جاتی تھی۔ دا کرونک ڈیزیز میں انہوں نے تھوجا اور مرکیورس کے علاوہ مندرجہ ذیل اینٹی سورک دوائیں درج کی۔ یہ دوائیں درج تھوجا اور مرکیورس کے علاوہ مذکورہ ادویات میں ہنیمن نے بہت ساری ادویات جو کہ پریکٹس میں آج کل استعمال بھی ہو رہی ہیں اور جن کا ذکر انہوں نے خود بھی میٹریا میڈیکا فیورا میں کیا ہے، ان کے میازمیٹک ریلیشن کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی بہت سے میازم کے متعلق راز انہوں نے افشاں کرنے تھے مگر قدرت نے ان کو مہلت نہ دی۔ آپ میرے اس شک کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہنیمن نے سکارلیٹ فیور کا علاج بیلاڈونا سے کیا ہے مگر اینٹی سورک دواؤں میں بیلاڈونا کا ذکر نہیں کیا۔ میرے خیال میں ہنیمن کی میازمیٹک ریسرچ ابھی جاری تھی کہ مشیت ایزدی کی طرف سے بلاوا آ گیا اور یہ محسن انسانیت ہمیں سچائی کا راستہ دکھا کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ ہنیمن کی میازمیٹک تھیوری کی کنفیوژن۔ اچھا، یہ میں نے نوٹ لیا ہے، یہ ذرا غور دیکھیں، یہ نوٹ میرا اپنا ذاتی ہے، یہ کنفیوژنس میری اپنی ذاتی ہے، آپ کی نہیں ہو سکتی، شاید آپ اس پہ کلیئر ہی ہوں۔ تو اس سے پہلے کہ میں ان کنفیوژنس کا ذکر کروں، میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ کنفیوژنس میری ذاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس تھیوری کو اچھی طرح سمجھتے ہوں، میں اس بات کا بھی قطعی دعویٰ نہیں کرتا کہ خود ہنیمن بھی اس تھیوری کو اچھے طریقے سے سمجھ نہیں سکے تھے۔ ہنیمن اس تھیوری کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے تھے مگر میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کی مزید ریسرچ سے ہمیں ان کی وفات کے بعد ہم محروم رہ گئے۔ یہ لکھنا چاہتا ہوں میری کنفیوژنس مندرجہ ذیل ہے۔ کنفیوژن نمبر 1، دا کرونک ڈیزیز میں ہنیمن نے جن اینٹی سورک ادویات کا ذکر کیا ہے ان کے بارے میں یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ کیا ان ادویات میں سورا کے علاوہ باقی 2 میازم بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ایک دوا ایک سے زیادہ میازم بھی رکھ سکتی ہے۔ کینٹ ریپرٹری اور بوننگ ہاسن کی ریپرٹری میں موجود میازم کی روبرکس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک دوا ایک سے زیادہ میازم رکھتی ہے۔ یہ حوالہ جات منتقل ہے، یہ میں نے کینٹ کی ریپرٹری کے کچھ حوالے دیے ہیں آپ کو، اس کو آپ دیکھ لیں کہ سائیکوسس کی دوائیں لکھی ہیں، سفلس کی دوائیں لکھی ہیں جن کے نیچے میں نے انڈر لائن کیا ہے، یہ دوائیں دونوں میازموں میں موجود ہیں۔ مذکورہ روبرکس میں کل 89 ادویات ہیں جن میں سے 22 ادویات دونوں روبرکس میں موجود ہیں جن کو انڈر لائن بھی کیا ہوا ہے۔ کینٹ نے ہنیمن کی اینٹی سورک کی لسٹ میں سے 31 دواؤں ادویات کو اینٹی سائیکوٹک اور اینٹی سفلٹک ادویات کے طور پر درج کیا ہے۔ حوالہ پہ بوننگ ہاسن کا دیا، اس میں لکھا کہ مذکورہ لسٹ میں 8 ادویات ایسی ہیں جو کہ ایک سے زیادہ میازم رکھتی ہیں۔ کنفیوژن نمبر 2 میری کیا بنتی ہے، وہ یہ بنتی ہے کہ اگر ہومیوپیتھک ادویات ایک سے زیادہ میازم رکھتی ہیں تو پھر کیا ہم سائیکوسس میازم کو دور کرنے کے لیے دوسرا میازم سفلس جو کہ سائیکوسس سے 11 میازم ہے کو جسم میں مصنوعی طور پر داخل نہیں کر رہے ہوتے؟ صحیح بات۔
ہے نا کنفیوژن. اگر ہم سائیکوسس کو دور کر رہے ہیں, اگر یہ میڈیکل سائنس کو پتہ چل جائے, آپ کہیں یہ آرٹیفیشل ڈیزیزز ہیں, وہ کہیں گے کیا کر رہے ہو بھائی, ظلم کر رہے ہو, سائیکوسس دور کر کے سفلس ڈال رہے ہو اس کے اندر. یہ میری کنفیوژن ہے. اچھا پھر جو ہے چوتھی کنفیوژن یہ ہے کہ تیسری کنفیوژن یہ ہے کہ دا کرونک ڈیزیز میں اینٹی میازمیٹک ادویات کی اپلیکیشن کے طریقہ کی وضاحت نہیں کی گئی کہ کن حالات میں اور کس طرح اینٹی میازمیٹک ادویات پریسکرائب کرنی ہے. آپ کرونک ڈیزیز پوری پڑھ کے دیکھ لیں, مجھے کوئی ساتھی یہ لا کے دے دے کہ ہانیمن نے یہاں پر لکھا ہے اس کو ہاؤ ٹو اپلائی میازمیٹک تھیوری, تو لکھا ہی نہیں. انہوں نے جسٹ آپ کو خوشخبری دی کہ میں نے وہ رکاوٹیں ڈھونڈ لی. ابھی ان کو انہوں نے کام کر کے بتانا تھا آپ کو, لیکن اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں دیا. آپ مجھے اپلیکیشن لا دیں گے آگے, لیکن میں پاکستان میں بڑی بری اپلیکیشن سنتا ہوں. ایک ڈاکٹر صاحب مجھے کہا کہ میں ایک دن میں سارے میازم ختم کرتا ہوں, اگلے دن میں دوائی دیتا ہوں. میں نے کہا کیسے ختم کرتے ہو؟ کہتے صبح سلفر دیتا ہوں, سورا ختم, دوپہر کو میں تھوجا دیتا ہوں, سائیکوسس ختم, رات کو میں سفلس دیتا ہوں, سفلس ختم. میں نے کہا یار کمال ہو گیا بھائی, تو بڑا جینیس ڈاکٹر ہے. ہانیمن کو تو 12 سال لگے تھے ان چیزوں کی کھوج میں, اور تو نے تو اپنی تھیوری بڑی زبردست بنا لی. کہتا اگلے دن پھر میں ویل سلیکٹڈ رہی. سبحان اللہ, شاباش, ٹھیک ہے. تو آگے یہ ہے کنفیوژن نمبر 4 کہ کیا کرونک ڈیزیز میں دی گئی ادویات کی اینٹی سورک خصوصیات رکھتی ہیں؟ کیا وہ تمام ادویات جن کا ذکر ہانیمن نے اینٹی سورک ادویات کی لسٹ میں نہیں کیا وہ سورا کو جسم سے نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتی؟ کنفیوژن نمبر 5 سائیکوسس اور سفلس میازم کے علاج کے لیے ہانیمن نے تھوجا اور مرکیورس کے علاوہ ادویات کیوں نہیں مینشن کی؟ کیا صرف تھوجا ہی سائیکوسس کے تمام کیسز کو کیور کر سکے گی؟ راکم الحروف نے بہت سے ہومیوپیتھس کو پڑھا, مگر ہانیمن نے اس نظریہ پر آ کر ہانیمن کے اس نظریہ پر آ کر ان کی تحریروں میں لیک آف کانفیڈنس ہی دیکھا ہے. کانفیڈنس کی یہ کمی فطری ہے کیونکہ انڈرسٹینڈنگ کے بغیر کچھ بھی کرنے میں ایک رسک سا ہوتا ہے. ڈاکٹر رابن مرفی نے اپنی کتاب کیس انالیسس اینڈ پریسکرائبنگ ٹیکنیکس میں لکھا ہے کہ ہومیوپیتھس کو شروع ہی میں میازم کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے, کیونکہ ایسا کرنے سے وہ غلط دوا کا انتخاب کر بیٹھتے ہیں. میں مرفی سے اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ اگر مجھے میازم کی اپلیکیشن کی درست انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے تو پھر میرے لیے بہتر یہی ہے کہ صرف علامات لے کر ان کے قریب دوا دی جائے تاکہ کم از کم مریض کو وقتی سکون تو ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ ایسی صورت میں ہم مریض کو وقتی سکون ہی دے سکتے ہیں, شفا کا اعلیٰ معیار حاصل نہیں کر سکتے. اور آج بھی میری طرح بہت سے ہومیوپیتھس ہانیمن کی اس عظیم ڈسکوری کو سمجھنے سے قاصر ہیں. کنفیوژن کی بنیادی وجہ, اب آپ کو وجہ بھی بتا دوں. وجہ یہ ہے نمبر 1, میرے خیال میں ان کنفیوژنس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم میازم کو کوئی زندہ چیز جراثیم سمجھتے رہے, حالانکہ یہ کوئی خردبینی مخلوق نہیں ہے اور نہ ہی کوئی زندہ مادہ ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2, ایک سے زیادہ میازم رکھنے کی وجہ سے ادویات کے استعمال میں کنفیوژنس نہیں. یہ وجہ ہے نا. نمبر 3, ہانیمن کی وفات کی وجہ سے بہت سی معلومات حاصل نہ ہو سکی اور بعد میں آنے والے لوگوں نے مختلف قسم کی تشریحات کی, مگر ان تمام لوگوں کی تحریروں میں کنٹراڈکشنز نے ہومیوپیتھس کو اینٹی میازمیٹک ادویات کے استعمال کے سلسلہ میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا. مثلا فلیمنگ اور ٹیگا نے سورا کو انفلیمیشن, سائیکوسس کو گروتھ اور سفلس کو ڈسٹرکشن کہا ہے. ایسا ہی ہے نا جی, ایسا ہی کہا تھا. مطلب یہ کہ فلیمنگ اور ٹیگا نے سیل کے بنیادی رسپانسز سے میازم کو منسوب کر دیا ہے, مگر فلیمنگ اور ٹیگا کی میازمیٹک تھیوری میں بھی کنفیوژنس باقی نہیں. مثلا دوا اورم میورٹیکم نیٹرونیٹم جو کہ اینٹی سیفریٹک مانی جاتی تھی, وہ دوا ٹیومر گروتھ کے علاج میں بہت مشہور ہے. مطلب پھر سیفریٹک دوائی گروتھ میں کام کیوں کر رہی ہے؟ اگر آپ
फोरम म्योर नेट्रोनेटम को सेफ्लेटिक कहते हैं, तो फिर ये मेरे दिमाग में बात आई, फिर ये फ्रेमिंग ऑर्टेगा की थ्योरी भी बस खूबसूरत अल्फाज थे, ये फिर क्यों नहीं हो रहा, मतलब सेफ्लेटिक दवाई कैसे ट्यूमर को ठीक कर रही है? उसमें उसका भी तो शेड हो सकता है ना। ये आर शेड डजन ने लिखा है कि हनीमन ने जो तीनों मियाज़म की दवाई यूज़ करता था, जी मैं बताने वाला हूँ डॉक्टर साहब कि ये कन्फ्यूजन हमारे अंदर हैं कि हम इनको आर्टिफिशियल डिजीज कहते हैं, फिर इनको जिस्म के अंदर धकेल होते हैं, और फिर हमें ये पता नहीं लगता कि ये दवाई जो दे रहे हैं इसमें हमने ये कहा तीनों मियाज़म इसके अंदर है, इसलिए मैंने आर्सेनिक दे दी, ठीक है ना। अरे वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है बहुत ज़्यादा। अगर आप ये थ्योरी समझाना शुरू कर दें मेडिकल साइंस वालों को तो वो आपके पीछे पड़ जाए, वो कहेंगे ये क्या कर रहे हैं, हमें इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसको इच माइट कह दिया, इसको जिंदा मादा कह दिया, इसको हमने को ऑर्गेनिज्म बना दिया, ऑर्गेनिज्म कोई नहीं है, ठीक है ना। तो हमने अपनी साइंस को शेयर करके चलना। तो फिर जो है मियाज़मेटिक कन्फ्यूजन का हल उन्होंने किया, वो क्या जी, मैं इन मियाज़म को बीमारी की स्टेजेस समझता हूँ। मैं समझता हूँ जिसमें सोरा बीमारी की सबसे पहली स्टेज है, जूं जूं मर्ज की बढ़ोतरी होती जाती है उसी तरह अमराज निस्बतन गहरी स्टेज में दाखिल होते रहते हैं, और हर स्टेज में मुख्तलिफ किस्म के मर्जियाती इजहार होते हैं जो कि इस मुतलका स्टेज की अद्वियात इस्तेमाल करके ही रफा किए जा सकते हैं। मैं आप दोस्तों को दावत दूंगा कि आप डॉक्टर राजन संकारन की मियाज़मेटिक थ्योरी पढ़ें, जिसमें राजन संकारन ने तमाम अद्वियात को इनके मियाज़मेटिक रिलेशन के हिसाब से एक एक मियाज़म में कैटेगराइज किया है, जिससे मेरी प्रैक्टिस में मज़ीद एतमाद पैदा हो गया। हनीमन ने द क्रॉनिक डिजीज़ में मियाज़म को बीमारी कहा है। इन बीमारियों में सबसे ऊपर सोरा है, सोरा से गहरी बीमारी साइकोसिस है, और साइकोसिस से गहरी सिफिलिस है। हनीमन एफोरिज्म 26